چکوال سے کچھ فاصلے پر ایک تاریخی گاؤں بھون کے قبرستان میں ڈھلتی شام کے دوران پروفیسر ہنی جاوید کی میت قبر میں اتاری جا چکی تھی۔ ایک طویل زندگی کا سفر آخر اسی گاؤں میں ختم ہوا جہاں کبھی ہندوستان کی تقسیم سے قبل شروع ہوا تھا۔ میری نظر وہاں فیصل آباد سے آئے سینیٹر طارق چودھری اور اسلام آباد سے دوست طارق پیرزادہ پر پڑی، جو اداس نظروں سے خاموش اپنے پرانے دوست کو مٹی میں دفن ہوتے دیکھ رہے تھے۔ میں اسلام آباد سے وہاں پہنچا تھا، میں بھی پیچھے جا کر خاموشی سے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب پروفیسر غنی جاوید کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا اور ہم سب خاموش کھڑے اس انسان کو دیکھ رہے تھے جو 92 برس کی زندگی جیا اور آخری دم تک اس نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کی، اور اس محنت کا میں خود گواہ ہوں۔ یاد کرنے کی کوشش کی کہ میری پروفیسر غنی جاوید سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی۔ مجھے ذہن پر کچھ زور ڈالنا پڑا، کیونکہ ایک دفعہ کسی دوست نے خوبصورت بات کی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی سے 100 برس کی آشنائی ہو، لیکن دوستی کا دعویٰ پھر بھی نہ کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کسی ایسے بندے سے ملیں جس سے مل کر لگے کہ شاید برسوں کا پرانا تعلق ہے، لہٰذا تعلق کا تعلق وقت سے نہیں جڑت سے ہوتا ہے۔ یہی جڑت تھی جو مجھے پروفیسر غنی جاوید سے محسوس ہوئی جب وہ پہلی دفعہ 10-12 برس قبل میرے گھر آئے۔ وہ سینیٹر طارق چودھری، خالد بھائی اور مشتاق جاوید کے ساتھ آئے تھے۔ وہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جو ایک طویل تعلق میں بدل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ ایسٹرالوجی کا شوق رکھتے ہیں، تو ان سے زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے خود ایسٹرالوجی میں دلچسپی ہے۔ یوں جب پتہ چلا وہ تو برسوں سے یہ کام کرتے آئے ہیں، تو ان سے زیادہ الفت ہو گئی۔ وہ اکثر طارق چودھری، مشتاق بھائی اور خالد بھائی کے ساتھ ہی میرے گھر آتے جب ان تینوں بھائیوں کا لاہور سے اسلام آباد چکر لگتا، لیکن ان کا زیادہ تعلق طارق پیرزادہ اور طارق چودھری سے تھا۔ دونوں کو وہ اپنا محسن سمجھتے تھے، کیونکہ یہی دونوں تھے جنہوں نے پروفیسر صاحب کے اس فن کو سمجھا اور اسے پروموٹ کیا اور ان کی ہر لحاظ سے مدد کی۔ طارق پیرزادہ بھی اپنی نوعیت کے خوبصورت انسان اور مہمان نواز تھے، یاروں کے یار اور کھلے دل اور دماغ کے مالک جو ہر بات بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کرنے کے عادی ہیں، لہٰذا ان کے گھر پر اکثر محفلیں جم جاتیں، خصوصاً جب لاہور سے میاں خالد، طارق چودھری اور مشتاق بھائی اسلام آباد آتے تو وہ انہی کے ہاں ٹھہرتے اور پروفیسر غنی جاوید بھی موجود ہوتے۔ مجھے بھی طارق پیرزادہ کا فون آ جاتا کہ تشریف لائیں، اور یوں جہاں ہم سب پیرزادہ صاحب کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، وہیں بات سیاست اور سیاستدانوں سے ہوتی ہوئی آخرکار پروفیسر صاحب پر پہنچ جاتی کہ ہماری سیاسی عقل تو جواب دے گئی ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی ایسٹرالوجی کیا کہتی ہے۔ پروفیسر صاحب کچھ اونچا سنتے تھے، لہٰذا طارق پیرزادہ اور طارق چودھری اونچی آواز میں ان سے سوال کرتے۔ ان کے چہرے پر ایک معصومانہ سی ہنسی آتی اور پھر کچھ آنکھیں بند کر کے بولتے اور ہم سب سنتے۔ ان کی بعض پیش گوئیاں تو خطرناک حد تک سچی نکلی تھیں، جس سے ہم سب بہت ڈر گئے تھے کہ بہتر ہے نہ ہی پوچھا جائے کہ جو ہوگی سو ہوگی، ابھی سے کیا اپنی راتیں خراب کرے۔ طارق چودھری بتانے لگے کہ جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو ان سے 27 دسمبر سے 2-3 دن پہلے پوچھا گیا کہ بی بی کے وزیر اعظم بننے کے کیا امکانات ہیں۔ حساب کتاب کیا اور بولے، مجھے تو وہ اگلے سال میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کہا ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، انہیں پیغام دیں کہ احتیاط کریں۔ سب چونک گئے، کچھ بھاگ دوڑ ہوئی کہ بے نظیر بھٹو تک یہ بات پہنچائی جائے۔ 2 دن بعد بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھیں۔ پروفیسر صاحب کے کریڈٹ پر ایسی کئی پیش گوئیاں تھیں جو خطرناک تھیں اور پوری ہوئیں۔ کچھ باتیں پوری بھی نہیں ہوتی تھیں، مگر ان کی خطرناک پیش گوئیوں کے سچے ہونے کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ طارق پیرزادہ نے ان کے بارے مشہور کر رکھا تھا کہ پروفیسر صاحب کی کسی بندے کو اس کے بارے میں سنائی گئی خوشخبری پوری ہونے میں شاید 1-2 سال کا وقت لگ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو، لیکن بری خبر فوراً پوری ہوتی ہے۔ اکثر دوست جو یہ جانتے تھے وہ انہیں مذاق میں کہہ دیتے کہ پروفیسر صاحب صرف اچھی باتیں بتایا کریں، بری باتیں رہنے دیں۔ طارق چودھری اور طارق پیرزادہ کی کوشش ہوتی کہ ان کے کلائنٹس کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ طارق پیرزادہ اکثر پروفیسر صاحب کو کہتے کہ نوجوانوں اور دیگر لوگوں کو بری خبریں زیادہ نہ سنایا کریں، اچھی باتیں زیادہ بتایا کریں، آپ انہیں ڈرا دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کہتے، اچھا نہیں کروں گا، لیکن وہ اس تصور کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہ کر سکے کہ انہوں نے کسی ذائچہ بنوانے والے شوقین بندے کو اچھی باتیں زیادہ بتانی ہے اور نیگیٹو اطلاع کم دینی ہے۔ اپنا مالی نقصان تو کر لیتے، لیکن دوسرے بندے کو وہی کچھ بتاتے جو اس کے ذائچے میں انہیں نظر آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیشے سے، انہیں دونوں چیزیں بہت عزیز تھیں۔ طارق پیرزادہ اکثر انہیں چھیڑتے کہ آپ کو کسی کے ہاتھ میں محبت یا فلرٹ کی لائن دیکھ کر تب چڑھ جاتی ہے اور آپ اس بندے سے ذاتی جھگڑا ڈال لیتے ہیں اور اسے مسلسل ڈراتے ہیں کہ خواتین سے دور رہو، آپ کیوں حسد کرتے ہیں؟
प्रोफेसर साहब इस बात पर हंसने के बजाय संजीदगी से कहते, क्योंकि मैं उसका नुकसान होते देख रहा हूं। मैं इस मौके पर कहता, प्रोफेसर साहब, ये वो नुकसान है जो मर्द हंसी खुशी बर्दाश्त करते हैं, आप टेंशन न लिया करें। मेरी उनसे हफ्ते में एक रोज़ ज़रूर मुलाकात होती। मैं उन्हें F11 के एक घर से लेता जहां उनके किसी मेहरबान ने उन्हें ठहरने के लिए बेसमेंट दी हुई थी। हम दोनों पहले सईद बुक्स जाते, वो लिटरेचर पर किताबें लेते, फिर मैं उन्हें अच्छा सा डिनर कराता और वापस रात को घर छोड़ आता। वो किताबें पढ़ने के बहुत रसिया थे और बहुत पढ़ते थे। वो मुझे हमेशा कहते, माय वर्दी फ्रेंड, चलो मुझे किताबें खरीद कर दो। एक दिन गाड़ी में बिठाया तो कहने लगे, माय वर्दी फ्रेंड, आज मेरा जन्मदिन है। उनके चेहरे पर उदासी उभरी कि वो अपने घर ना थे, अकेले थे। मैंने रास्ते से केक लिया, बेगम को घर फ़ोन किया कि अच्छा सा खाना पकाएं। अपने बच्चों के साथ उनका केक काटा, बच्चों ने तालियां बजाईं, अच्छा सा खाना खाया और मेरी बेगम ने उन्हें अच्छा सा गिफ्ट दिया जिस पर वो बहुत खुश हुए। बरसों गुजर गए लेकिन उनकी उस रात की वो मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी से कभी दूर ना हुई। एक मासूम इंसान की मासूम मुस्कुराहट, एक खूबसूरत मुस्कुराहट आज भून के कब्रिस्तान में मेरी नज़रों के सामने दफन हो गई और हम तीनों चुपचाप उदास खड़े उस मट्टी के ढेर को देख रहे थे जिसमें वो इंसान दफन हुआ था जिसने सारी उम्र मेहनत की, और हम गवाह थे कि आखिरी उम्र तक अपने इल्म से अपनी रोजी रोटी कमाई। मैं कब्रिस्तान से निकला तो सूरज दूर छुप रहा था। आखिरी दफ़ा मुड़कर कब्र को देखा जहां ऐसा इंसान अभी अभी दफन हुआ था जिसके पास बेपनाह इल्म था और जो खुदा की दी हुई सलाहियत के सहारे इंसानों के मुस्तकबिल में झांक सकता था, जिसके अंदर मासूमियत और इनकिसारी थी। दूर दूर तक फैली मार्बल की सफ़ेद कब्रों पर शाम ढल रही थी। दिल उदास हुआ, अब कभी सुनने को नहीं मिलेगा। माय वर्दी फ्रेंड, चलो डिनर कराओ और मुझे लिटरेचर, तारीख और फ़लसफ़े पर किताबें खरीद कर